ہماری ہر وہ بچی جو کالجوں میں پڑھتی ہے اور نہیں سمجھتی بہت سی نزاکتوں کو، عمر کم ہے، تجربات کم ہیں، ابھی میچورٹی نہیں ہے، اور ایک عمر ہوتی ہے جس میں ہر لڑکے اور لڑکی کے اندر ایک جذبہ جاگتا ہے کہ باقی سب تو مشترک محبتیں ہیں، کوئی ایک شخص ایسا ہو جو صرف میرا، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اسی لیے عام طور پر 15، 16، 17 سال کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے یہ غلطی ہوتی ہے۔ لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہوگا یا کروڑوں میں کہ جو اس عمر سے پاک صاف گزرتا ہوگا، اس زمانے میں خاص طور۔ میں ایسے ہی تمام نوجوان بچوں اور بچیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تم پریشان ہوگے کہ ہم سے تو بڑا گناہ ہو گیا۔ اے نوجوان بچوں جو یہاں موجود ہو، دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں لوگ اس وقت بھی سن رہے ہوں گے اور آئندہ بھی سنیں گے، تمہیں اپنی پرانی غلطیاں یاد آ رہی ہوں گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نوجوانی میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی یاد کر کر کے انسان زندگی بھر شرمندہ رہتا ہے۔ میں ایسے تمام نوجوان بچوں اور بچیوں سے جن سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں، ایک بات ان کے دل میں امید کا چراغ روشن کرنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ بات الٹی ہے۔ دو طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ کچھ وہ انسان ہوتے ہیں جن کے اندر محبت کا جذبہ ہی نہیں ہوتا، سپاٹ قسم کے انسان، سوکھے، ڈرائی فروٹ سے بھی زیادہ سوکھے، انہیں کسی سے محبت نہیں، قانونی رشتہ ہوتا ہے، نہ ماں سے محبت، نہ باپ سے محبت، نہ بیوی سے محبت، نہ بھائی سے محبت، نہ بہن سے محبت، قانونی رشتہ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسے کچھ لوگ رہتے ہیں اور میری اصلاح الحمدللہ وہ کرتے رہتے ہیں، ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ اصلاح و تربیت کے عظیم ماہر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ایسے لوگ جیسے خود آپس میں مخلوق سے محبت نہیں کرتے، ایسے لوگ خالق سے محبت سے بھی محروم رہے۔ ان کے اندر کوئی محبت نہیں پیدا ہو، جوہر محبت ہی ان کے اندر نہیں ہو، وہ ڈنڈا لے کے پیدا ہوتے، اس لیے ان کی روحانی ترقی مشکل سے ہوتی ہے اور کم ہوتی۔ اس کے برعکس عجیب و غریب بات ہے کہ جن نوجوان بچوں اور بچیوں کے اندر، جن کے اندر محبت اور عشق کا جوہر اور مادہ زیادہ ہوتا ہے، ان سے کچھ غلطی اگر ہو جاتی ہے یا وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی سے دل لگ گیا، کسی سے دوستی ہو گئی، کسی سے عشق ہو گیا، کوئی یاد آنے لگا، کسی سے میسیجز آنے جانے لگے، تو ایسے لوگوں کا کیس جب خوش قسم کے مولویوں کے پاس جاتا ہے، جو فتوے والے مولوی ہوتے ہیں، تو وہاں سے تو وہی جواب ملتا ہے جو 99 قاتلوں، 99 لوگوں کے قتل کرنے والے کو جواب ملا تھا۔ لگتا ہے کہ سب پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، واقعہ سنایا بھی نہیں، پہلے ہی ہنسنے لگے۔ ہو سکتا ہے خود 99 کے قاتل بھی موجود ہو۔ 70 چوہے کھا کے، میں نے نہیں کہا، آپ نے کہا، میں نے تو آدھی جملہ کہا تھا، اس لیے کہ میں آگے بات کرنے سے ڈر رہا ہوں، لیکن اسی بلی کو میں حج کی قبولیت کی بشارت دینے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ اگر وہ خشک مولوی کے پاس پہنچ گیا، ایسا کوئی نوجوان لڑکا، ایسی کوئی نوجوان بچی، اور اس کے والدین شکایت لے کر پہنچے، اس کے گھر کے لوگ پہنچے، تو بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، اس لڑکی کو سمجھائیے، یہ دوستی کر رہی ہے، کالج کے لڑکوں کے ساتھ دوستی کر رہی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ ان کے ساتھ گھومتی ہے، اس کے موبائل کو ہم نے پکڑا ہے، اس میں یہ میسیجز ہیں۔ تو اگر یہ کیس خوش مولوی کے پاس پہنچا تو ممکن ہے کہ وہ تو بڑا سخت جواب دے دے کہ جہنمی ہے، فاسق فاجر ہے، مغفرت نہیں ہوگی تیری، کمینی، اور پتہ نہیں کون کون سے الفاظ۔ لیکن یاد رکھنا، اگر یہ کیس پہنچ گیا کسی اللہ والے کے پاس، اگر یہ کیس پہنچ گیا کسی مصلح کے پاس،
اگر پہنچ گیا کسی واقعی تربیت کے ماہر کے پاس تو جانتے ہو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ میں تو ایسے ہی جوہر کی تلاش میں بیٹھا تھا، اور وہ اس نوجوان لڑکے اور لڑکی کو سمجھائے گا کہ میرے عزیز بیٹے، میرے جگر کے ٹکڑے، یہ بتاؤ کہ تم ایک لمبی ہمیشہ نبھانے والی محبت چاہتی ہو یا وقتی محبت چاہتی ہو؟ بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ تمہارا کیا منشا ہے؟ وہ دوستی تم کو اچھی لگے گی؟ جو صبح تم سے دوستی کرے وہ دوست تم کو اچھا لگے گا؟ شام کو کسی اور سے دوستی، کل کو کسی اور سے دوستی۔ تمہارے اندر یہ جو محبت کا ایک مادہ ہے، وہ ایسے بے وفا لوگوں کے ساتھ تم محبت میں ضائع مت کرو بیٹا۔ میں تمہارا خیر خواہ، میں تم کو پرسکون زندگی میں کسی سچی محبت کے قدر کرنے والے کے ساتھ، زندگی بھر محبت کو نبھانے والے کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزارتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم ابھی سمجھدار نہیں ہو بیٹا، تم زندگی کی اصل حقیقت کو نہیں سمجھے ہوئے۔ زندگی یہ عشق و حسن کا تماشا نہیں ہے، زندگی فلم نہیں ہے کہ تم جو پردے پر دیکھتے ہو وہی زندگی میں سچائی ہو، وہ نہیں ہے زندگی میں سچائی۔ زندگی کی سچائی یہ ہے کہ تم ایک دن ماں بنو گی، تمہارے بچے ہوں گے، تمہارا شوہر ہوگا، تمہاری ساس ہوگی، تمہاری نند ہوگی، تمہارے رشتہ دار ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ وہ محبتیں ایسی اس قابل بن جاؤ کہ سچی محبت کرنے والے تم کو ملیں، محبت نبھانے والے ملیں۔ یہ زیادہ پسند ہے تم کو میرا عزیز بیٹی؟ تم کس راستے پر مت جاؤ بیٹا، میں تم کو بہت پیار سے سمجھا رہا ہوں۔ یہ راستہ کھوکھلا ہے، اس میں دھوکے باز بہت ہیں، اس میں وقتی طور پر مزہ لے کر اور چوس کر پھینک دینے والے بہت ہیں۔ سوچو کل کو تمہاری شادی ہوگی اور جس لڑکے کے ساتھ شادی ہوگی تمہارے دل میں ہر وقت خیال رہے گا کہ جس طرح میں گھومتی تھی کچھ لڑکوں کے ساتھ اور وہ لڑکے میرے ساتھ گھومتے تھے، تو اسی طرح میرا یہ شوہر، اس کی بھی کچھ شادی سے پہلے کچھ افیئر تو رہا ہوگا، کچھ نہ کچھ لڑکیوں سے اس کا تعلق تو ہوگا۔ اب وہ چھپ چھپ کر موبائل بھی چیک کرے گی اپنے شوہر کا۔ شک کی بنیاد پر تمہارے درمیان زندگی بھر ایک شک کا کانٹا لٹکا رہے۔ بیٹا یہ غلطی مت کرو، تھوڑی دن انتظار کرو اور اپنے رب سے دعائیں مانگا کرو، اے اللہ مجھ سے بہت سچی محبت کرنے والا کوئی پاک دامن جیون ساتھی مجھے عطا کر۔ زندگی بھر وفا کے ساتھ نبھانے والا ساتھی ادا کر دیجئے، تھوڑی دیر انتظار کرو اور اپنے دل کو ادھر سے ہٹاؤ۔ اور تمہارے اندر محبت کا جذبہ ہے بیٹی، میں جانتا ہوں، اور اے نوجوان بیٹے میرے عزیز، تمہارے اندر محبت کا جذبہ ہے۔ اب میں تم کو بتاتا ہوں کس سے کرو محبت۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی ماں سے محبت کی ہے؟ کبھی محبت سے دیکھا ہے؟ کبھی ماں کو میسج بھیجا ہے مام آئی مس یو، آئی لو یو؟ ماں کو کیوں نہیں بھیجتی تم؟ جس محبت سے ماں نے تم کو پالا، سوچو تم اس ماں سے محبت نہیں کرتی؟ جو باپ تمہارے لیے گرمی سردی میں اتنی روزی کمانے کی محنت کرتا ہے، اس سے محبت؟ اور آگے بڑھو بیٹا، ایک شخصیت اور ہے، نام لو، وہ شخصیت ہے محمد الرسول اللہ۔ محبت کرو اس سے، محبت کرو بیٹا۔ یہ رسول اللہ کی سیرت کی کتابیں میں تم کو دے رہا ہوں، ذرا حضور کے بارے میں پڑھو، تم کو خود محبت ہوگی بیٹا۔ تمہارے اندر محبت کا مادہ ہے اور یہ محبت کے لائق ہستی ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، تمہارا کنیکشن ان سے ہو جائے گا، تمہیں خود ان سے محبت ہو جائے گی۔
تو جب ان سے محبت ہو جائے گی، ناپاک محبتیں تم خود چھوڑ۔ نوجوانوں سے محبت کرنا چاہتی ہو؟ میں تم کو نوجوانوں سے متعارف کراؤں۔ یہ دیکھو یہ کتاب، اس کا یہ باب پڑھو، اس میں جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حسن کا تعارف ہے۔ ان سے محبت، سیدنا حسین سے محبت کرو، مصعب ابن عمیر سے محبت کرو۔ محبت اللہ سے کرو، اللہ اکبر، وہ حسن کا خالق ہے، اس سے محبت کرو۔ کیا پیارا اللہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی نیک دلی کے ساتھ اپنے امت کے ان عزیز نوجوان بچوں اور بچیوں کو اس پیار سے سمجھائے گا